بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خير من الف شهر، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الموعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الحمدللہ تبارک و تعالی رب قدیر کا شکر و احسان ہے، اس نے اس بابرکت و باعظمت و بارفعت مہینے کا یہ بابرکت دن یعنی کہ جمعۃ المبارکہ کا دن، تیسرا جمعہ ہمیں اور آپ کو اس نے عنایت فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ آج کی ہی وہ شب ہے جس شب سے متعلق ان آخری عشروں میں یہ 5 شب ایسی ملتی ہے جس سے اس شب کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شب، اسی رات کے متعلق فرمایا کہ خیر من الف شہر، ہم نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے اس رات کو، لہٰذا اس رات کو یوں ہی رائگاں نہ جانے دیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کریم آقا، وہ رحیم آقا، وہ ہمارے کل جہان کے سردار آقا جو پوری رات عبادتوں میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہیں ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب تھوڑا آرام فرما لیا کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قیام کرنے کا حکم فرمایا، وہیں بہت زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے آرام کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ لیکن یہ راتیں جو 5 طاق راتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے کے نبیوں کی امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، 700 سال، 800 سال، 600 سال، 1000 سال تک کا بھی ملتا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں۔ قربان جائیے آقا کریم کے صحابہ کرام پر یہ عمر کی زیادتی سے متعلق جو شکوہ ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں بڑھا دی جائیں، ہمیں عیش و عشرت و آرام سے زندگی گزارنا ہے، بلکہ صحابہ کرام ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، جب ان کی عمریں زیادہ تھیں تو یا رسول اللہ ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ یا رسول اللہ کل وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ 700 سال کی عبادتیں لے کر آئیں گے، 800 سال کی عبادتیں لے کر آئیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو محض 60 سال 70 سال کی عبادتیں ہوں گی، ہماری عبادتیں ان سے کم ہوں گی۔ یا رسول اللہ ہماری عبادتیں پھر ان سے زیادہ کیسے ہو پائیں گی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے
اسی رات میں، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ قرآن عظیم سے بھی متعلق آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اس رات کی اہمیت، جو رات شب قدر کی ہے، اس کی اہمیت اس رات میں بتایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جو لوگ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، نمازوں میں مشغول ہوا کرتے ہیں، ان سے یہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ پچھلی امتیں 700 سال کی نمازیں اگر لے کر آتی ہیں تو وہ آئیں، 700 سال کی نمازیں، عبادتیں لے کر آتی ہیں تو آئیں۔ امت محمدیہ جو رسول پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں تمام امتیوں میں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ امت صرف ایک ایسی رات لے کر چلی جائے گی جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا اس رات کا اہتمام کریں۔ 21 کی رات، یعنی کہ آج 20 کا دن گزار کے اب جو شب لگے گی وہ 21 کی شب ہے، 23 کی شب ہے، 25 کی شب ہے، 27 کی شب ہے اور 29 کی شب ہے۔ یہ 5 طاقرات ہیں، انہیں پنہا رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے، تاکہ بندہ 5 رات قیام اللیل کر سکے، 5 رات اللہ کو راضی کر سکے، اور ان 5 راتوں میں جو لیلۃ القدر ہوگی، قدر والی رات ہوگی، شب قدر ہوگی، اس کی تمام تر فضیلتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ عطا ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ آخری عشرہ، یعنی 20 کا دن، 19 کا دن، 20 کا دن گزار کر جو شام ہوتی ہے، 20 آج، یعنی کہ آج مغرب کی اذان سے قبل تک معتکف، یعنی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین ہے، اس دین میں فرض جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک فرض عین ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ تمام عبادتیں جو ہیں یہ فرض عین ہے، علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا ہے۔ لیکن دوسری ایک عبادت ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ عبادت ہوتی ہے کہ شہر کے، خاندان کے کسی ایک فرد نے کر لیا تو وہ سب کی جانب سے کافی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرض کفایہ ہے یہ اعتکاف۔ اعتکاف بھی اگر محلے کے کسی ایک فرد نے کر لیا، خاندان کے کسی ایک فرد نے کر لیا، شہر کے کسی ایک فرد نے کر لیا تو سب کی جانب سے یہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف ایسی بابرکت شے ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کی ہجرت کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آقا کریم نے اعتکاف نہ کیا ہو، یعنی 10 سالہ مدنی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، اور 1 سال کسی وجہ سے مس ہو گیا، چھوٹ گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال وصال فرمانے والے تھے، اس جہان سے پردہ فرمانے والے تھے، اس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے بھی یہ بات کا اندازہ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کتنی اہم چیز ہے کہ بندہ سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف رب کی رضا کے لیے، اپنے گھر بار، خاندان، پریوار، کاروبار سب کو چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے وہ 10 رات قیام کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ آقا کریم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا، تو اس سے بھی اعتکاف کی عظمت اور اس کی افضلیت پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم نے 1 سال مس کیا تو پھر اس کو پر کرنے کے لیے اس کو ادا فرمایا ہے۔ لہٰذا جن سے بھی بن پڑے وہ اعتکاف کی بھی کوشش کریں اور ان 5 راتوں میں عبادتوں کی کوشش کیا کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اتنی کس کے تہبند کبھی باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کس کے، جتنا ٹائٹ تہبند یعنی لنگی آپ شب قدر میں باندھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ طاق راتوں میں، آپ شب قدر کی راتوں میں اتنا ٹائٹ تہبند باندھتے ہیں، اتنی ٹائٹ لنگی باندھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے
قیام اللیل کے لیے میں نے اپنی کمر کس لیا ہے. عرف عام میں بھی محاورہ ہے کہ فلاں کام کو میں کر کے چھوڑوں گا، میں نے کمر کس لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آقا کریم جو پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے لیکن خصوصی اہتمام فرماتے تھے شب قدر کا. لہٰذا شب قدر اللہ کے توفیق، اس کے فضل سے، اس کی عطا سے ہمیں اور آپ کو میسر آ رہی ہے، تو ہمیں اس کی عظمت کی حرمت کو بجا لانا چاہیے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. خواہ آپ مسجد میں کریں، اپنے گھر میں کریں، جہاں بھی کریں، یہ پوری رات عبادت میں گزاریں. بلکہ حتیٰ کہ آقا کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات کو تم، یہ قدر والی رات کو تم یوں ہی کھانے پینے گپے لڑانے میں نہ گزار دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم عشائیہ اور سحری ایک ساتھ کرو، یعنی کہ رات کا کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لو، تاکہ تمہارا کم وقت جو ہے ادھر ادھر میں جائے، صرف عبادت میں پوری رات گزرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان عظمت والی رات کی برکت، رحمت، رفعت، عظمت عطا فرمائے اور عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائے. ان راتوں میں جو بخشے جانے والے گنہگار ہیں، ان گنہگاروں میں ہماری اور آپ کی بھی بخشش کا پروانہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.